1962 میں مارچ کی اس رات لندن کی سرد ہواؤں کی سلامی لیتی امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کراچی سے پرواز بھرنے والی جہاز کی سیڑھیاں اتریں تو وہ پرواز سے اس قدر خوش تھیں کہ گرم جوشی سے پائلٹ کو گلے لگایا اور پکار اٹھی، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو انگریزی میں یہ سلوگن کرکٹ مبصر اور مصنف عمر قریشی نے دیا تھا۔ یہی نعرہ صحافی اور شاعر فیض احمد فائز نے اردو میں یوں لکھا: باکمال لوگ، لاجواب سروس۔ جیکولین کینیڈی نے نہ صرف پی آئی اے کے اس دعوے پر مہر ثبت کر دی بلکہ انڈیا کے 9 اور پاکستان کے 5 دنوں کے خیر سگالی دورے کے بعد امریکہ واپسی سے پہلے برطانیہ میں اترتے ہوئے اپنے آٹوگراف کے ساتھ جہاز کے کپتان ایم صالح جی کو نیک خواہشات کے ساتھ اپنی تصویر بھی دی۔ یہ ایک ایسی ریاستی ایئر لائن کا سنہرا دور تھا جس نے مختصر عرصے ہی میں دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کر لیا تھا۔ پی آئی اے اپنے سنہری دور میں کیسی تھی اور ایک نئے ملک کی ریاستی ایئر لائن نے اپنا نام کیسے بنایا، یہ ساری تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی ہدایت پر تقسیم برصغیر سے چند ماہ پہلے بننے والی ایک نجی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کا 1950 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں پی آئی اے سے پہلے اشتراک اور پھر انضمام ہوا۔ یہ دہائی ابھی آدھی بھی نہیں گزری تھی جب پی آئی اے نے تب پاکستان کے دارالحکومت کراچی اور مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ کے درمیان سروس شروع کی۔ 1955 میں کراچی سے قاہرہ اور پھر روم کے راستے لندن کے لیے بین الاقوامی سروس کی ابتدا ہوئی۔ اورینٹ ایئر ویز کا پی آئی اے سے انضمام اس سے 1 ماہ بعد ہوا اور ظفر الحسن پاکستان کی قومی ایئر لائن کے پہلے منتظم مقرر ہوئے۔ گلگت کے لیے پروازوں کی شروعات اور 1956 میں انجن ٹیسٹ بیڈ کے ساتھ ریڈیو اور ایئر فریم ورکشاپس کا قیام اور بہترین جہازوں کا حصول بھی ان کے دور کے بڑے کام تھے۔ ایئر کموڈ ملک نور خان نے 1959 میں پی آئی اے کی قیادت سنبھالی۔ 1959 سے ہی وہ دور شروع ہوا جسے اکثر پی آئی اے کا گولڈن ایرا یعنی سنہری دور کہا جاتا ہے کہ اس عرصے میں پی آئی اے نے بے پناہ ترقی کی۔ 1960 میں ڈھاکہ، کراچی اور لندن کے درمیان پہلی بار بوئنگ 707 سے فلائٹ شروع کی گئی۔ پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے جیٹ ایئر کرافٹ آپریٹ کیا۔ مشرقی پاکستان میں پہلی بار ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے چھوٹے شہروں کو ڈھاکہ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ مغربی پاکستان میں بھی 7-8 چھوٹے اسٹیشن کو بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا گیا۔ 1962 میں پی آئی اے نے نیو یارک کے لیے فلائٹ شروع کی جس کے بعد دنیا بھر میں اس کی پہچان بڑھ گئی۔ اسی دور میں پی آئی اے کے 2 پائلٹس کیپٹن عبداللہ بیگ اور کیپٹن غیور بیگ نے لندن سے کراچی کی پرواز میں 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں عالمی ریکارڈ قائم کیا جو آج تک قائم ہے۔ 1965 کی انڈیا پاکستان جنگ سے کچھ عرصہ قبل نور خان کو ایئر فورس اور ایئر مارشل اصغر خان کو پی آئی اے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اصغر خان ہی کے دور میں پی آئی اے کے کیبن کریو یعنی عملے کا یونیفارم عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی ڈیزائنر نے تیار کیا۔ یہ ڈیزائن پاکستان میں فیشن پر خوب اثر انداز ہوا۔ جب 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ پی آئی اے بھی آدھی رہ جائے گی، لیکن حکومت پاکستان نے کاروباری شخصیت رفیق سہگل کو پی آئی اے کا انتظام سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اعلان کیا کہ کسی ملازم کو نکالا نہیں جائے گا اور ادارہ مزید ترقی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، سہگل کے دور میں اور بعد کے ادوار میں پی آئی اے کا نیٹ ورک بڑھتا رہا۔ 1960 کی دہائی میں بوئنگ 707 آئے، 1970 کی دہائی میں DC-10 اور بعد میں بوئنگ 747 اور ایئر بس A300 جیسے جدید طیارے شامل کیے گئے۔ پی آئی اے نے 1992 تک کے سنہری دور میں خطے میں ہوا بازی کے میدان میں سبقت حاصل کی۔ ادارے نے اپنی سہولیات خود تیار کی جیسے فلائٹ کچن، ٹریننگ سینٹر اور فلائٹ سیمولیٹر۔ مرمت اور دیکھ بھال کی تمام سہولیات بھی خود فراہم کی۔
جس سے پی آئی اے خود کفیل بن گئی۔ پی آئی اے نے اپنے قیام کے بعد پہلی بار غیر ملکی ایئر لائن کو تکنیکی اور انتظامی معاونت فراہم کرنا یا طیارے لیز پر دینا شروع کیے۔ پی آئی اے کے سابق چیف پائلٹ کیپٹن فضل علی میاں نے دبئی سے کراچی کے لیے ایمریٹس کی پہلی پرواز چلائی۔ پی آئی اے کی ایک ذیلی کمپنی نے متحدہ عرب امارات میں ہوٹل مینجمنٹ کی خدمات فراہم کرنا بھی شروع کی۔ 1978 میں پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے قیام کے ساتھ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک، پیرس میں ہوٹل سکرائب اور دیگر مشہور ہوٹلوں میں سرمایہ کاری کی گئی۔ پین ایم کے ساتھ مل کر یہ 5 اسٹار ہوٹل کراچی، ڈھاکہ، لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں بنائے گئے تھے۔ پی آئی اے کی ڈیوٹی فری اشیاء کا معیار اور قیمتیں لاجواب تھیں۔ پی آئی اے کے کیلنڈر کی اتنی طلب ہوتی تھی کہ یہ دگنا چھاپنے کے باوجود بھی پورا نہیں ہوتی تھی۔ نور خان کے انقلابی اقدامات کی بدولت پی آئی اے ایک بین الاقوامی معیار کی ایئر لائن بن گئی جو پاکستان کے لیے فخر کا باعث تھی۔ نور خان نے دلیرانہ فیصلے کیے اور پی آئی اے کو ایشیا کے صف اول کی ایئر لائن اور دنیا کی 5 بہترین ایئر لائن میں شامل کر دیا۔ ان دنوں پی آئی اے کے اشتہاری الفاظ تھے کہ ہر 7ویں منٹ میں پی آئی اے کی ایک پرواز دنیا کے کسی نہ کسی مقام پر اترتی یا روانہ ہوتی ہے۔